الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اہل سنت والجماعت کی متعدد خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی بات بات پر تکفیر نہیں کرتے، انہیں اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، جبکہ دوسرے گمراہ فرقوں کی عادت ہے کہ بات بات پر لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتے رہتے ہیں اور انہیں کافر قرار دیتے ہیں، خصوصاً خوارج کی جماعت، جن کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے آپ بر صغیر کے ماحول میں بریلویوں کو پائیں گے، جن کے یہاں تکفیر بالکل عام ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے بریلویت تاریخ و عقائد نامی جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جماعت کے اندر تکفیر کس قدر عام ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، اور کسی عمل کی وجہ سے فوراً اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، بلکہ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ جس عمل کی بنا پر اسے کافر لوگ قرار دے رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں اسلام سے باہر نکلنے کا، حقیقت میں یہ عمل انہوں نے انجام دیا بھی ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر حقیقت میں انہوں نے انجام دیا ہو تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل حقیقت میں اس درجے تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا کہ یہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اگر پہنچتا بھی ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے جان بوجھ کر اس طرح کا عمل کیا ہے یا ان کے پاس کوئی عذر تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو کبار علماء ہوتے ہیں، راسخ فی العلم علماء، وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بالتعیین تکفیر کا حکم لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اہل سنت والجماعت کی پوری تاریخ کے اندر آپ کو 1400 سال کے اندر گنتی کے بھی ایسے افراد نہیں ملیں گے جن پر متعینہ طور پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ یہ مطلقاً تکفیر کرتے ہیں کہ جو اس طرح کفری عمل کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن فلاں شخص نے یہ عمل کیا اس لیے فلاں شخص خارج ہے، اس طرح نام لے کر تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بظاہر کسی کے عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے یہ حکم کسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو، مسلمان کو کافر کہہ کر بلاتا ہے تو یہ کفر کا حکم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر معلوم ہے کہ جس کو اس نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا حکم اسی کی طرف پلٹ جائے گا۔ اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہے اگر کوئی کسی دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اسلام سے خارج کر دے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، ایک جنگ کے موقع پر دو صحابہ کرام ایک دشمن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایسا دشمن جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھایا ہوا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔ یہ دونوں اسے دوڑانے لگے یہاں تک کہ وہ گر پڑا۔ اب ان دونوں نے اپنی تلوار اٹھائی اسے قتل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی تلوار اٹھائی اس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت کا اقرار اس نے کر لیا۔ ایک صحابی نے جیسے ہی اس نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اپنی تلوار روک لی، لیکن دوسرے نے اپنی تلوار چلا دی اور اسے قتل کر ڈالا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی رسول پہنچے، اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہنے لگے کہ جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تلوار کے ڈر سے یہ کلمہ کہا تھا، اور واقعی آپ اگر دیکھیں اس منظر کو تو بظاہر ان کی بات آپ کو درستی لگے گی کہ وہ شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اب بھاگ بھی رہا ہے، اب جب پکڑا گیا اور عین جب اس کو یہ صحابہ اکرام قتل کرنے لگے تو اس وقت وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تمہارے تلوار کے ڈر سے یہ کلمہ کہا ہے، یا حقیقت میں اس کے دل میں اس وقت ایمان داخل ہوا تھا اور اس نے ایمان کی بنا پر اس کلمے کا اقرار کیا ہے؟ جب بار بار اللہ کے رسول یہ جملہ دہرانے لگے کہ جب وہ قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا تو تم کیسے اس کا سامنا کرو گے، تو یہ صحابی کہنے لگے کاش کہ آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ اس حدیث پر آپ غور کریں کہ ایسا شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو، اس کے ظاہری عمل گرچہ اس کی تردید کر رہا ہو اس کلمے کی، لیکن پھر بھی اسے کافر ماننے کی اجازت نہیں ہے، اسے مسلمان ماننا ہے۔ کسی کے اوپر متعینہ طور پر کفر کے فتوے لگانے کے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں، بہت سارے موانع ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مانع ہو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہمیہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں صفات کے تعلق سے تم انکار کرتے ہو، یہ سب جو تمہارے باطل نظریات ہیں، یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ کتنا اہم اور سنگین مسئلہ ہے، کسی کی تکفیر کرنا متعینہ طور پر۔ اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے کہ یہ کسی کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، بلکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو اسلام سے خارج قرار دے۔ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خارج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بات بات پر کسی کو اسلام سے خارج کرے، یہ گمراہ جماعتوں کا طریقہ ہے کہ وہ بات بات پر لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے رہتے ہیں اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جرم سے یہ بری ہیں ان پر جھوٹے الزامات لگا کر کہتے ہیں کہ یہ سب تکفیری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت تکفیر کے باب میں سب سے زیادہ احتیاط برتنے والے ہیں، ان سے زیادہ کسی نے احتیاط نہیں برتا ہے۔ اس لیے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں تو گنتی کے 2-4 لوگوں کے علاوہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن پر متعینہ طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو علماء اہل سنت والجماعت نے۔ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کافر ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے گا وہ مشرک ہے، جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے۔ تو اس طرح عمومی فتویٰ لگاتے ہیں، عمومی حکم لگاتے ہیں، لیکن بالتعین کہ فلاں شخص قرآن کو مخلوق کہے اس لیے فلاں شخص کافر ہے، تعین کے ساتھ ایسا جلدی نہیں کرتے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسرے گمراہ فرقوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام خصوصیات پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔